عثمان کے لیے تھا خیرن لأیدیہم لأنفسہم، ان ہاتھوں سے بہتر ہے جو اپنی اپنی جانب سے رکھے گئے۔ تو آج حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں اس حد تک مظلوم ہے کہ آج امت اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان پہ تان اور تشنیع کرتے ہیں۔ کبھی اقربا پروری کا تانا دے دیا، کبھی کوئی اور تانا دے دیا۔ اللہ کے رسول نے عثمان بن عفان کی نیابت کی اور بیت رضوان میں انہیں شریک کیا، شامل کیا، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت عثمان بن عفان بنفس نفیس موجود ہوتے، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تو شاید وہ شان نہ ملتی جو مصطفیٰ کے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دینے سے عثمان کو عظمت ہوئی۔ حضرت عثمان کی نیابت حضور نے کی، اور پھر اس بیعت کے جتنے شرکاء تھے اللہ نے سب سے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ حضرت عثمان بن عفان اس بیعت میں شریک تھے، اللہ کے نبی نے ان کی نیابت کی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کہنا چاہوں گا 1400 نفوس قدسیہ سے، اللہ کے نبی کے 1400 صحابہ اور جانثاروں سے حضرت عثمان کے قصاص پر جو عہد تھا اس پہ بیعت کی وجہ سے اللہ نے رضا کا اعلان کیا۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے اس کا سبب تو عثمان بن عفان تھے، اس کی وجہ تو عثمان بن عفان تھے، اس کا ذریعہ تو عثمان بن عفان تھے۔ تو جب بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہے تو جو اس بیعت کا اعلان رضا کا سبب بنے عثمان بن عفان، ان سے اللہ کتنے راضی ہیں، ان سے اللہ اتنے راضی۔ ترمذی شریف میں طلحہ بن عبید اللہ سے آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، خاص ساتھی۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور میرا رفیق جنت میں عثمان بن عفان ہو۔ مستدرک حاکم اور مسند ابو یعلا الموصلی میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، حضور نے فرمایا انت ولی فی الدنیا وانت ولی فی الآخرہ۔ اور جنت میں عثمان بن عفان کی شان کیا ہوگی؟ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سہل بن سعد نے، غالباً ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد نے روایت کی، سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور سے پوچھا افی الجنت برق، کیا جنت میں بجلی ہوگی، جنت میں روشنی ہوگی؟ افی الجنت برق، قال نعم، حضور نے فرمایا ہوگی۔ پھر فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان عثمان لیتحفل، بے شک عثمان بن عفان جب جنت میں منتقل ہوں گے، جب جنت میں قدم رنجہ فرمائیں گے، عثمان بن عفان جب جنت میں داخل ہوں گے، فتبرق لہ الجنہ، عثمان کے داخل ہونے سے جنت روشن ہو جائے گی۔ فتبرق لہ الجنہ، عثمان کا منتقل ہونا، داخل ہونا جنت کو روشن کر دے گا۔ عظیم کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا سب سے باحیا حضرت عثمان بن عفان کو قرار دیا۔ ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، میری امت میں حیا کے اعتبار سے سب سے بڑے ہوئے، حیا کے اعتبار سے سب سے آگے عثمان بن عفان ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت آتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے میرے گھر میں، دروازے پہ دستک ہوئی،
حضرت ابو بکر نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اجازت دے دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بستر پر تشریف فرما تھے، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، کپڑا اترا ہوا تھا، اجازت چاہی گئی، ابو بکر کی جانب سے دے دی گئی۔ اللہ کے نبی جیسے بستر پہ تشریف فرما تھے، جوں کہ توں رہے، وہ آئے، کچھ دیر بعد کی روانہ ہو گئے، پھر دستک ہوئی، حضرت عمر نے اجازت چاہی، اجازت مل گئی، آئے، بات کی روانہ ہو گئے۔ نبی کی پنڈلی پہ جہاں تک کپڑا تھا وہیں تک تھا، جتنی پنڈلی کپڑے سے باہر تھی اتنی کپڑے سے باہر رہی۔ تیسرے نمبر پہ دستک ہوئی، جب پوچھا گیا دستک دینے والا کون ہے، جواب ملا عثمان بن عفان ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھے، بصفا ثیابہ، اپنے کپڑے درست کیے، اپنی پنڈلی کو ڈھانپا، پھر حضرت عثمان بن عفان کو اندر بلایا۔ جب حضرت عثمان بن عفان ضروری گفتگو کے بعد روانہ ہو گئے، حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا حضور حضرت ابو بکر آئے، آپ نے یہ اہتمام نہیں کیا، پنڈلی جہاں تک ننگی تھی وہاں تک ویسے ہی رہی۔ حضرت عمر آئے، ان کی آمد پہ آپ نے یہ اہتمام نہیں فرمایا۔ حضرت عثمان بن عفان آئے، آپ نے اس وقت اجازت دی جب پنڈلی ڈھانپ لی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بخاری و مسلم میں حدیث آتی ہے، حضور نے فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ میں اس شخصیت سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ اتنے باحیا، غسل خانے میں کبھی غسل کے لیے بھی سارے کپڑے نہیں اتارے، اتنے باحیا، جو ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت کی تھی، پوری زندگی شرمگاہ کو نہیں لگنے، پوری زندگی نجاست اس کے قریب نہیں آنے دی۔ حضرت عثمان بن عفان کتنے عظیم، بس ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، اتنے عظیم کہ اگر اللہ کے نبی کو پتہ چلا یہ مرنے والا، دل میں حضرت عثمان کو برا سمجھتا ہے، یہ مرنے والا دل میں حضرت عثمان بن عفان کو برا سمجھتا ہے، زبان سے نہیں کہتا تھا، تو اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 212 پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اتی النبی بجنازۃ رجل لیصلی علیہ، اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک میت کو لا کے رکھا گیا، لیصلی علیہ، تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، فلم یصلی علیہ، اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ قیل یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت صلاة علی احد قبل ھذا، اللہ کے حبیب اس سے پہلے ایسا منظر دیکھنے کو نہیں ملا کہ جنازہ سامنے لا کے رکھا گیا ہو اور آپ نے پڑھانے سے انکار کر دیا ہو، آج ایسا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انہو کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ مرنے والا میرے صحابی، میرے داماد عثمان بن عفان سے بغض رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ آدمی ہے، اور جو اللہ کا ناپسندیدہ ہو اللہ کا رسول اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ، حضور نے فرمایا انہو کان یبغض عثمان، یہ مرنے والا عثمان سے بغض رکھتا ہے، بغض۔ یہاں تین چیزیں ہیں، ایک ہے بغض، ایک ہے سب، ایک ہے شتم۔ بغض کہتے ہیں کسی کو دل میں ناپسند کرنا، دل میں ناپسند کرنا، زبان سے اظہار اس کے لیے ضروری نہیں، اور سب کہتے ہیں زبان سے کسی کی تنقیص کرنا، طعن کرنا، نامناسب الفاظ کہنا،
اور اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے، اسے شتم کہتے ہیں، گالی دینا۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ اب یہ بندہ کیا کرتا تھا؟ سب اور شتم نہیں، کیونکہ یہ زبان سے ہوتے ہیں۔ اگر سب اور شتم کرتا تو صحابہ جانتے ہوتے کہ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ وہ دل میں رکھتا تھا عداوت کو، اس لیے زبان پہ نہ لانے کی وجہ سے صحابہ نے سوال کیا، ما رأیناک ترکت صلاۃ علی احد قبل ھذا انہ کان یبغض عثمان، فرمائیے عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ تو تیسرے خلیفے کا بغض تھا، دل میں عداوت تھی، زبان پہ نہیں آئی تھی۔ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تو وہ اپنی فکر کریں، ایمان پہ نظر ثانی کریں، وہ نبی سے کیسے حوض کوثر کی امید، آب کوثر کی امید لگائے بیٹھے ہیں، جو بغض ہی نہیں سب اور شتم کرتے ہیں۔ تیسرے خلیفہ پہ نہیں، پہلے اور دوسرے پہ کرتے ہیں، شیخین پہ کرتے ہیں، وہ نبی کی شفاعت کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی مبغض عثمان کی، تو ساب اور شاتم شیخین کیسے شفاعت مصطفیٰ کی امید رکھتے ہیں؟ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر صحابہ کی محبت دل میں نہیں ہے، ان سے عداوت ہے، نفرت ہے، سب و شتم ہے، تو سینے میں ایمان نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اہل ایمان کے تین طبقے بیان کیے ہیں۔ ایک کو مہاجرین کہتے ہیں، دوسرے کو انصار کہتے ہیں، تیسرے کو متبعین کہتے ہیں۔ مہاجرین، ان کا تذکرہ سورۃ الحشر اٹھائیے، مہاجرین کے لیے اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ دوسرا طبقہ انصار کا ہے، جن کے لیے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ تیسرا طبقہ متبعین کا، جن کے بارے میں فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ ان مہاجرین و انصار کے بعد آئیں گے۔ مہاجرین بھی مومن، انصار بھی مومن، تیسرے طبقے کا ایمان مشروط ہوگا، وہ بعد میں آئے گا۔ ان کے ایمان کی شرط یہ ہے، یقولون، وہ یہ کہتے ہو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وہ یہ کہتے ہو ربا ہماری بھی مغفرت فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کی جو سابقین ہیں اسلام میں، متقدمین ہیں اسلام میں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان لا تجعل فی قلوبنا غلا، ہمارے دلوں میں ان کے کینے کو پیدا نہ ہونے دینا۔ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے پروردگار، تجھے تیری رافت و رحمت کا واسطہ ہمارے سینوں کو، ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو صحابہ کے بغض سے، عداوت سے، نفرت سے پاک رکھنا۔ تو تیسرے طبقے کے ایمان کی شرط صحابہ کی محبت ہے، تیسرے طبقے کے ایمان کی شرط صحابہ کرام کے لیے دعا ہے، رب سے اس کی رحمت و رحمت کے واسطے دے دے کر اپنے سینوں کو ان کے کینوں سے پاک رکھنے کی التجا ہے۔ یہ تین طبقے اہل ایمان کے ہیں، ایک مہاجرین کا، ہم ان میں بھی نہیں، دوسرا انصار کا، ہم ان میں بھی نہیں، ہم تیسرے طبقے میں ہیں، والذین جاؤوا من بعدہم، اور اس کا ایمان مشروط ہے، بنا ہوا ہے صحابہ کرام کی محبت اور ان کے بارے میں دعا سے۔ اگر ان کی محبت ہے تو ایمان ہے، اگر ان کی محبت نہیں تو سینہ ایمان سے خالی ہے۔
سینہ ایمان سے خالی ہے۔ حافظ مہر محمد صاحب میاں والوی نے عدالت حضرات صحابہ کرام میں ایک روایت ذکر کی اور آیات بینات جلد اول کے 28 صفحہ پر بھی ہے۔ دیگر اہل علم نے بھی لکھا۔ امام محمد باقر رحمہ اللہ کا کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا، وہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہہ رہے تھے۔ امام باقر کے کانوں میں پڑ گئے۔ امام باقر رک گئے، رک کے پوچھا جنے دسو تے صحیح مہاجرین ہی چو، مہاجرین میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر سوال کیا اچھا تو انصار میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا اچھا اگر تم مہاجرین اور انصار دونوں میں سے نہیں، اگلی بات مجھ سے سن لو، تم اہل ایمان میں سے بھی، اگلی بات مجھ سے سن لو، تم اہل ایمان میں سے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ ہم تو اپنے آپ کو خالی مومن ہی نہیں مومنین کرام کہتے ہیں، ہم کیسے اہل ایمان میں سے نہیں؟ تو امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا اہل ایمان کے 3 ہی طبقے ہیں، مہاجرین کا، نمبر 2 انصار کا۔ دونوں میں سے نہ ہونے کا اعتراف تم نے خود کر لیا، اور تیسرے طبقے میں ہونے کی شرط تمہارے اندر نہیں، وہ صحابہ کی محبت ہے جس سے تمہارے سینے محروم ہیں۔ تو میں تمہیں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ تم اہل ایمان میں سے نہیں ہو۔ تو اللہ کے نبی کیسے جنازہ پڑھاتے؟ فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ حضرت عثمان کی عظمت ہے۔ کس کس عظمت کا ذکر کیا جائے؟ قرآن کریم کو لغت قریش پر جمع انہوں نے کیا۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا جمع قرآن کا، ایک دور نبوی کا، دوسرا دور صدیقی کا، اور یہ تیسرا مرحلہ دور عثمانی کا تھا۔ ایک لغت پر حضرت عثمان نے جمع کیا، اس اعتبار سے جامع بھی ہے، اور پھر اس نسخے کو تمام اسلامی ملکوں کی جانب بھیجا اور گورنروں کی طرف روانہ کیا، ملکوں میں بھیجا، نشر کیا۔ اس اعتبار سے آپ قرآن کے ناشر بھی ہیں۔ اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، بہرحال کس کس عظمت کا ذکر کیا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان عظیم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں۔ مظلوم کتنے ہیں کہ اپنے تو اپنے رہے، ہاں بیگانے تو بیگانے رہے، اپنے بھی اقربا پروری کا تانا دے رہے ہیں۔ اپنے انہوں نے اپنوں کو نوازا، بھئی اپنی جیب سے کوئی اپنا اپنوں کو جتنا بھی دے، بیگانوں کو سڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت عثمان کے پاس مال و دولت کتنا تھا؟ مال و دولت یہ ایک طویل عنوان ہے۔ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے، تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے روئے عرب پر، عرب کی سرزمین پر سب سے زیادہ بکریاں اور اونٹ انہی کے پاس تھے، ان کے برابر بھی کوئی نہیں تھا، اتنے مالدار تھے۔ اور پھر سخی کتنے تھے؟ غنی ان کے نام کے ساتھ جڑ کے رہ گیا، غنی ان کے نام کے ساتھ جڑ کے رہ گیا۔ ان کی سخاوت کا ایک قطرہ تھا بیر روم، ان کی فیاضی کا ایک مظہر تھا مسجد نبوی کی توسیع، ان کے کرم کا ایک قطرہ تھا ہر جمعے کو ایک غلام کا آزاد۔ وہ صورت اور سیرت میں نمونہ مصطفیٰ کا تھا، وہ صورت اور سیرت میں نمونہ مصطفیٰ کا تھا، وہ ہر پہلو چمکتا تھا، آئینہ وفا کا تھا۔ زمانہ پیدا کر سکا نہ پھر ایسا غنی انجم، زمانہ پیدا کر سکا نہ پھر ایسا غنی انجم، وہ ایک دریا سخاوت کا عطیہ خدا کا تھا۔ ایک قطرہ تھا اس کی سخاوت کا، ایک قطرہ، ہر جمعے کو غلام کا آزاد ہونا۔ کتنا بڑا سخی تھا
اللہ کے نبی کے فوجی اس کے مال سے تیار ہوتے، جنگجوؤں کا راشن وہ تیار کر کے دیتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 اوقیہ چاندی، 1000 دینار اللہ کے نبی کی خدمت میں ڈھیر کر دیا۔ آج تے مسجد دی صفا مسیتے پوا کے امام تے چڑے کھڑوتے ہو، 1000 روپے کی پرچی کٹوا کے ناک میں دم کر دیتے۔ کتنا بڑا سخی تھا عثمان۔ اللہ کے نبی نے سخاوت دیکھی، یوں دینار ایک ہاتھ سے اٹھاتے دوسرے پہ ڈالتے، اس سے اٹھاتے اس پہ ڈالتے، اور زبان اطہر پر جملہ کیا تھا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ عثمان تو نے آج اتنا بڑا کام کیا ہے، آج کے بعد تجھے تیرا کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بعد میں عثمان سے خطائیں ہوں گی مگر نقصان نہیں دے گی۔ یہ ایک اعلان تھا نبی کی جانب سے، تکمیل تربیت کا، تکمیل تربیت کا اعلان تھا کہ تربیت عثمان کی مکمل ہو چکی ہے۔ نبی نے بالوں پر سوار دیے ہیں، نبی نے تعلیم و تربیت مکمل فرما دی۔ اب عثمان جان تو دے دے گا لیکن نبی کے حکم کی مخالفت کبھی نہ کرے گا، یہ اعلان تھا، یہی وجہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عائشہ سے روایت آتی ہے، لوگ کہتے ہیں چھوڑ دیتے خلافت نہ ظلم ہوتا، چھوڑ دیتے خلافت نہ محصور کیے جاتے، چھوڑ دیتے خلافت نہ ستائے جاتے۔ بھائی کیسے چھوڑتے؟ اللہ کے نبی کہہ کے گئے، یا عثمان انہو لعل اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لہم۔ اللہ تجھے ایک قمیص پہنائیں گے۔ اہل علم اور حدیث کے شارحین نے اس سے خلافت کی قمیص مراد لی ہے۔ اگر لوگ اتارنے کے لیے جد و جہد کریں، جان دے دینا، قمیص خلافت کبھی اتار کے نہ دینا۔ تو جان دے دی، نبی کی وصیت اور نصیحت سے پیچھے نہیں ہٹے، یہ تربیت کی تکمیل تھی۔ تو ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، یہ بھی تکمیل تربیت کا اعلان تھا۔ تو عرض میں نے یہ کیا، مظلوم اتنے بیگانے تو بیگانے رہے، اپنوں نے بھی معافی نہ دی۔ فرماتے ہیں جب خلیفہ بنے تو سب سے زیادہ اونٹ اور بکریاں میرے پاس تھی، اور خلیفہ بننے کے بعد کسی وقت فرمائے اب میرے پاس صرف 2 اونٹ رہ گئے ہیں، یہ بھی میں نے حج کے لیے رکھے ہوئے۔ 2 اونٹ خلیفہ بننے کے بعد۔ یہاں خلیفہ بننے کے بعد خزانے خالی ہوئے، صحابہ میں، خلفائے راشدین میں۔ خلیفہ بننے کے بعد خزانے خالی ہوئے، اور ہمارے پاکستان میں یہاں کے اکاؤنٹ کم پڑ گئے، باہر والے بھی بھر گئے۔ تو ریاست مدینہ صحیح معنوں میں تب بنے گی جب ریاست مدینہ میں محمد مصطفیٰ کے خلفائے راشدین کے طرز حکومت کو اپنایا جائے، ان کے طرز حکومت کو اپنایا جائے۔ مظلوم اتنے خطبے کے لیے منبر پہ کھڑے ہوئے، بلوائیوں نے کھڑے ہو کے مداخلت کی، خطبہ چھوڑ دینے کا کہا۔ نبی کے صحابی کے ذہن میں نبی کی وصیت تھی، انہو لعل اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لہم۔ خطبہ جاری رکھا، تسلسل نہ ٹوٹنے دیا۔ ایک بدبخت نے آگے ہو کے عصا چھینا، اپنے گھٹنے پہ رکھ کے توڑ دیا۔ دل پہ کیا گزری ہوگی؟ یہ عصا فقط عصا نہیں تھا، محمد مصطفیٰ کی نشانی تھی، شیخین کی نشانی تھی، 2 یاروں کی نشانی تھی۔ گلے سے پکڑ سے کے نیچے اتار دیے گئے، اور پھر اعلان کیا گیا آج کے بعد عثمان خطبہ نہیں دے گا، نماز نہیں پڑھائے گا۔ یہیں پہ بس نہیں، آج کے بعد عثمان
مسجد میں آ کے پڑھ بھی نہیں سکتا، حتیٰ کہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ گھر میں محصور کیا گیا۔ قحط کے زمانے میں سب کو فری کھانا دینے والے کا کھانا بند، مدینہ میں میٹھا پانی پلانے والے کا پانی بند۔ بتائیے اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی؟ اس مظلومیت کے ساتھ عثمان بن عفان 40 دن کے بھوکے پیاسے قرآن پہ اپنا لہو بہا کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ یہ کس کا خون آج زینت قرآن ہو گیا؟ یہ کس کا خون آج زینت قرآن ہو گیا؟ عثمان کس قدر ذیشان ہو گیا، جنت میں رب کا مہمان ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان عظیم بھی ہے، مظلوم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی جانب سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے خلافت محفوظ رکھ کے، خلافت سنبھال کر امت کے وقار کو بلند رکھا ہے اور اسلام میں در اندازی کا دروازہ بند کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔